إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات اور انتہائی قابل احترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی تنہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بےحد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، غیرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور ایسے اللہ تعالیٰ کی شان میں وہ مانی جائے گی جو اللہ کی شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، اور بلا شبہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، مومن بھی بہت غیرت مند ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَن يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت کب آتی ہے؟ جب مومن حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے، ان کاموں کا جن سے اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا، روکا ہے اور اس پہ تنبیہ کی ہے، اس کے اوپر عذاب کی وعید سنائی ہے۔ جب ایک مسلمان، ایک مومن، ایک انسان جب بے دھڑک ان کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز پر بڑی غیرت آتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی غیرت کو ذکر کیا، اور اللہ کی غیرت مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ ایک مومن کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے، ایک مومن کے اندر بھی یہ غیرت پائی جانی چاہیے۔ اللہ کو غیرت کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک تہوار گزرا بت پرستوں کا، کافروں کا، اور بہت دھوم دھام کے ساتھ مسلمان محلوں کے اندر بھی یہ تہوار منایا گیا، پٹاخے پھوڑے گئے، طرح طرح کی چیزیں انجام دی گئی، اور مسلمان جتنی تیزی کے ساتھ کفر کے قریب جا رہے ہیں، اللہ رحم کرے کہ اب آگے پتہ نہیں ہم کو اور کیا کیا دیکھنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ ایک مسلمان ہو کہ کفر کو اختیار کرے، شرکیہ کاموں کو ارتکاب کرے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی اہمیت نہ دے۔ اور ایک مومن کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے اعتبار سے، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں ایک مومن کو غیرت مند ہونا چاہیے۔
شریعت منہدم ہوتی رہے، اسلام کے احکام مٹائے جاتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے لوگ کھلم کھلا ان چیزوں کا ارتکاب کریں، معاشرے کے اندر حرام چیزیں عام ہو جائیں، لوگ گناہوں کو کرنے میں کوئی بات نہ سمجھیں، اور ایک مومن اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھا یہ ساری چیزوں کو بالکل ٹھنڈے دل و دماغ سے دیکھتا رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دنیاوی اعتبار سے آپ کا کوئی مفاد ہوتا ہے، آپ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، آپ کو بڑی چڑ آتی ہے، آپ اپنے دنیاوی معاملات میں لوگوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کوئی جو ہے آپ کو دنیاوی اعتبار سے کوئی برائی اور نقصان پہنچے، آپ حتی الامکان اپنی عزت کا، اپنی آبرو کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین سے آپ کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ کے دین کو نقصان پہنچے گا اس کا دفاع کون کرے گا؟ دیکھیے یہ قیامت کی علامات میں سے حضرت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ زمین سے بہترین لوگوں کو اٹھا لے گا، علماء ہیں، صلحاء ہے، اللہ کے دین کا صحیح فہم رکھنے والے، کتاب و سنت سے صحیح تعلق رکھنے والے، دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے موت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا رہے گا، اور زمین کے اوپر کون لوگ بچ جائیں گے؟ بدترین لوگ، برے لوگ، خبیث لوگ، برائیاں کرنے والے، حرام کھانے والے، حرام کاموں کو کھلم کھلا انجام دینے والے، یہ زمین کے اوپر بچ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا حال کیا ہوگا؟ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، نہ ان کو کوئی نیکی نیکی سمجھ میں آئے گی، نہ وہ کسی برائی کو برائی سمجھیں گے۔ یہ انسان کے بدترین اور برا ہونے کی علامت ہے کہ ایک انسان بھلائی کو بھلائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے۔ اگر ایک انسان کو نیکی نیکی کے طور پہ سمجھ میں نہ آتی ہو اور برائی کی وجہ سے اس کے دل میں گھٹن اور کدورت پیدا نہ ہوتی ہو، اس کو ڈرنا چاہیے کہ وہ ایمان کے اوپر ہے یا وہ نفاق کے اوپر منتقل ہو چکا ہے۔ اس امت کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا مقصد بیان کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کو خیر پہنچانے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ایک انسان بھلائیوں کا حکم کب دے گا؟ جب اس کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں، سنت میں، سلف صالحین کے نزدیک بھلائیاں یہ تھی اور یہ بھلائیاں ہیں۔ جب وہ بھلائیوں کا حکم دے گا، بھلائیوں کا علم اگر اس کے پاس میں نہ ہو، وہ کیا بھلائیوں کا حکم دے گا؟ اور برائی سے انسان کب روکے گا؟ جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ منکر ہے، یہ برائی ہے، یہ حرام چیز ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام اور معصیت ہے، جب اس کو معلوم ہوگا جبھی تو وہ برائی سے روکے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک مومن اللہ کے دین کے بارے میں غیور ہو۔ جب بھلائی ہو اس کے دل کے اندر جو ہے ایک اچھا پن پیدا ہو، اس کے دل کے اندر ایک خوشی اور فرحت کا احساس ہو، اور جب برائی ہو تو ایک مومن کی غیرت بیدار ہو اور وہ اپنی پوری کوشش کر کے اللہ کی حرام کردہ چیز کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت اس کے اندر نہ ہو تو دل کے اندر گھٹن ہونا، دل کے اندر افسوس ہونا، پچھتاوا ہونا، اور ایک جو ہے افسوس کا جو ہے اس کے دل کے اندر ملال کا احساس ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بندہ مومن ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ میں 2197 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور اصل حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں 24765 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ خادما قط ولا امرأة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے
کسی خادم کو، کسی نوکر کو، غلام کو اور کسی عورت کو کبھی نہیں مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنی بیویاں تھیں؟ 11 یا 13۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی، عام مسلمان کو اتنے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اس کے لیے 4 تک کی تحدید ہے۔ اتنی بیویاں ہیں اور میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ ناچاقی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، انسان کی عادت ہوتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ لوگ اس کو اپنی مردانگی کی پہچان سمجھتے ہیں۔ میں ایسا ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، بہت ہم نے ایک دم کنٹرول کے اندر رکھے معاملہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ ساری زندگی کسی خادم کے اوپر، کسی جو ہے خدمت کرنے والے کو اور اپنی کسی بیوی کو، کسی بھی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا۔ اور فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم اور نوکر کو مارنے کی بات دوسری ہے، بیوی کو مارنے کی بات دوسری ہے، آپ نے کسی چیز کو کبھی نہیں مارا، کسی جانور کو، کسی جو ہے بلی کو، کسی دوسرے جانور کو، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جاندار چیز کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ فرمایا الا یجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں ہوتے تھے، اللہ کی راہ میں ہوتے تھے تو بات الگ ہے، جہاد میں انسان لڑائی کے لیے جاتا ہے اور وہ کمال ہے۔ اور فرماتی ہیں ولا خیر بین امرین قط الا کان احبهما الیہ ایسرهما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 معاملات میں اختیار دیا جاتا کہ آپ چاہیں تو یہ کر لیجئے اور آپ چاہیں تو یہ کر لیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کام کو پسند کرتے؟ آپ ان دونوں میں سے آسان والے کام کو پسند کرتے، جب تک وہ گناہ نہ ہوتا، اور اگر گناہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس چیز سے دور رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام کو پسند کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ امت کے لیے آسانی رہے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کام انجام دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خصوصیات ہے آپ کی کہ آپ نے ایسی عبادتیں کی کہ ہم اپنے خیال میں بھی اس چیز کو نہیں لا سکتے ہیں، لیکن عام معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اگر آپ کو اختیار دیا جاتا کہ آپ چاہے تو یہ چیز اختیار کریں، چاہے تو یہ چیز اختیار کریں، آپ آسانی ڈھونڈتے تھے تاکہ امت کے لیے بھی آسانی رہے۔ اور فرمایا کہ وَلَن تَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرْمَاتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَكُونُ وَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کی حرمات ٹوٹتی تھی، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کا جو ہے ارتکاب کیا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ عز و جل کے لیے لوگوں سے انتقام لیا کرتے تھے۔ یہاں بعض مرتبہ ایک بہت بڑا شبہ پیدا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یہودی سرداروں کو اپنے صحابہ کو بھیج کر قتل کروایا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ہجوم کرتے تھے۔ یہ در حقیقت اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں تھا، یہ منصب نبوت اور منصب رسالت کا تحفظ تھا۔ مسلمانوں کے نبی کو، اللہ کے آخری نبی کو کچھ بھی بولے تو چلتا، کیا نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کنٹرول کیا۔ ایسا نہیں چلے گا کہ کوئی اللہ کے دین کو، اللہ کو اور اس کے رسول کو کچھ بھی کہتا پھرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا اور مسلمانوں میں طاقت ہوگی تو ہم آنی ہاتھوں سے اس سے نپٹیں گے۔ تو یہ انتقام آپ کا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ کس لیے تھا؟ اللہ کے دین کے لیے، منصب رسالت اور نبوت کے تحفظ کے لیے تھا۔ تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی حرمات ٹوٹتی تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیے بغیر چھوڑتے نہیں تھے، آپ برابر جو ہے پھر ایسے لوگوں کو بدلہ دیا کرتے تھے۔ یہی وہ غیرت ہے جو ایک مسلمان میں مطلوب ہے کہ بھئی اپنی ذات کے لیے
ٹھیک ہے معافی درگزر، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں ہم معافی کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے ہماری اپنی ذات کو کچھ برا بھلا کہے گا، ہم برداشت کر لیں گے، درگزر کر لیں گے۔ ہمارے کسی کام کو بگاڑ دے گا، ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں رویہ نہیں ہونا چاہیے انسان کا۔ ایک انسان کچھ بھی بولتا رہے اللہ کے دین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں الٹا سیدھا کچھ بھی بولے، اور ایک مسلمان ہے اور اس کے باوجود وہ اس کو پسند کرتا ہو، اس کی باتوں کو سنتا ہو، اس کی باتوں کو آگے پہنچاتا ہو، یہ اسلام کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو یہ جو ہے ایک غیرت ہوتی ہے جو ایک مسلمان کے اندر مطلوب ہوتی ہے، اور یہ غیرت ہر چیز کے اعتبار سے ہونا چاہیے، دین اور شریعت کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا، ایک عورت تھی جن کا نام فاطمہ بنت قیس تھا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ عورتوں سے ادھار زیور لیا کرتی تھی، مستعار کے طور پہ مانگ کر کہ بھئی فلاں شادی میں جانا ہے یا فلاں تقریب میں شرکت کرنی ہے، ذرا آپ کے ہار دیجئے، ذرا آپ کے کنگن دیجئے، میں جا کر آتی ہوں۔ اور اس کے بعد میں جس سے مانگا تھا، جب وہ اپنا زیور مانگنے کے لیے آتے، یہ عورت صاف مکر جایا کرتی تھی، تمہارا کوئی زیور میرے پاس میں نہیں ہے، میں نے کبھی تم سے لیا ہی نہیں۔ اب ہوتے ہوتے یہ معاملات بڑھے، 1 2 3 4 5، یہ لوگ اپنی شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے ان کی ساری باتیں سنی، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ عورت چور ہے، اور چور کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اس کو لے جاؤ اور اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تو قریش کو بہت اس کی وجہ سے ایک تکلیف ہوئی کہ وہ عورت قریش کے تعلق رکھتی تھی اور قریش کے ایک بڑے معزز خاندان سے تھی، تو قریش کی تو بڑی بدنامی ہوگی کہ ایک قریشی عورت کا یہ معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ کر کے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ آئے اور کہا اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی معافی کر دی جائے، اس کو درگزر کر کے اس سے جو ہے یہ سزا اس کو نہ دی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسامہ ابن زید پہ غصہ ہوئے، اور آپ نے کہا اسامہ تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، اور کہا پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اندر کوئی چھوٹا آدمی برائی کرتا تو وہ لوگ اس کو پکڑ کے سزا دیا کرتے، اور اگر کوئی بڑا آدمی برائی کرتا تو وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر اللہ نے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا، اور کہا یہ فاطمہ بنت قیس کی بات ہے، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری اپنی بیٹی بھی چوری کا ارتکاب کرے گی نا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ غیرت ہے کہ وہ نبی جس نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی بچے کو نہیں مارا، کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی جو ہے کسی کے ساتھ کوئی برائی کا ارتکاب نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ کی شریعت کے بارے میں بات آ رہی ہے تو کہا اللہ کی شریعت کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر نہیں آنا، اگر کوئی آدمی برا کرے گا تو اسلامی حکومت کا ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے میں تو اس کو سزا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت کے ذمہ دار تھے، ہم اسلامی حکومت کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان خیالی کچھ باتیں کرتا ہے کہ صاحب یہ ہونا چاہیے، شریعت نافذ ہونا چاہیے، اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم ابھی کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر تو اللہ کی شریعت نافذ کر سکتے ہیں نا۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جب اس کے اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات آئی تو وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اس بارے میں برا بھلا کہتا ہے اور بہت کچھ جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن جہاں کہیں اللہ کے دین اور شریعت کی بات آئے اس کو ایسا نظر انداز کرتا ہے کہ دیکھا دیکھا اور نہیں دیکھا نہیں دیکھا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں غیرت نہیں ہے، اللہ کے احکام کے بارے میں جو سختی ہونا چاہیے ایک مومن کے اندر وہ نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، ٹھیک ہے کچھ موٹی موٹی باتوں پہ عمل کر لو، باقی اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں
حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے اور راستے میں انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار بچے کو دیکھا، غالباً بھانجے کو یا بھتیجے کو، کہ وہ ایک کھیل کھیل رہا ہے جس کو خزف کہا جاتا ہے۔ انگلی کے اوپر ایک کنکر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد زور سے جو ہے اس کو پھینکا جاتا ہے نشانے کے اوپر۔ تو انہوں نے جب اس کو دیکھا کھیلتے ہوئے تو انہوں نے اس کو بلایا پاس میں اور پیار سے اس کو حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزف سے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا ہے کہ نہ اس سے شکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے دشمن کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، ہاں اس سے کیا کام ہو سکتا ہے، یا تو کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے یا کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے۔ تم زور سے پتھر مارو گے اور اچانک کوئی سامنے آ گیا، آنکھ میں پتھر لگ گیا، آنکھ پھوٹ جائے گی، منہ پر پتھر لگ گیا، دانت ٹوٹ جائے گا، لیکن باقی کوئی فائدے والی چیز تو ہونی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں کافروں میں جنگ ہو تو اس کی وجہ سے کسی کافر کو نقصان پہنچے، یا یہ کہ تم اس کے ذریعے کسی جانور کا شکار کر لو، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بیٹا یہ کام نہیں کرنا۔ اب وہ وہاں سے ہٹے اور جا کر اپنے کوئی کام سے واپس آ رہے تو دیکھا کہ وہ لڑکا جس کو سمجھایا تھا وہ لڑکا پھر وہی کام کر رہا ہے اور وہی کھیل کھیل رہا ہے۔ ان کو بڑا افسوس ہوا، انہوں نے کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تخذف، کہ میں تجھ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے گیا تھا اور اس کے بعد میں تو یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم میں تجھ سے اب کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد زندگی بھر انہوں نے اس سے بات نہیں کی۔ بہت سی مرتبہ ہماری اپنے رشتہ داروں سے بات چیت بند ہوتی، کیوں؟ بھئی وہ فلاں جگہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھ کو گالی دی یا برا بھلا کہا یا فلاں چیز انہوں نے انجام دی۔ کبھی ایسا ہوا کہ بھئی رشتہ دار ہے وہ سود کھاتا ہے تو صاحب میں نے منع کیا تھا لیکن یہ سود کھانے سے باز نہیں آ رہا، زنا سے باز نہیں آ رہا، فلاں حرام چیزوں سے باز نہیں آ رہا، آج کے بعد میں میرے آپ کے تعلقات ختم۔ یا تو آپ کو یہ حرام کام چھوڑنا پڑے گا یا پھر یہ ہے کہ آپ کا میرے تعلق اور دوستی ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بات بتائی ہے کہ بنی اسرائیل تباہ اور برباد کیسے ہوئے کہ ان میں سے ایک آدمی کوئی حرام کام کرتا، گناہ کا کام کرتا تو اس کا ساتھی، اس کا دوست اس کے پاس آ کے کیا کہتا؟ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور یہ کام چھوڑ دے، یہ غلط ہے، حرام ہے۔ اگر وہ اس کی بات نہیں سنتا، اس کی بات نہیں مانتا تو اس کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ویسا ہی ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، ویسا ہی ساتھ میں کھانا پینا، ویسا ہی تعلقات۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ رویہ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا معاملہ ہے، حدیث کے احترام کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ایک بہت بڑا مغالطہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ایسے نظر انداز کرتے جیسے ایک عام آدمی کی بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لبیک کہو، اللہ اس کے رسول کی پکار کو سنو جب وہ تم کو بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں بعض مرتبہ حائل ہو جاتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو واپس لوٹ کے جانا ہے۔ کیا معنی ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تمہارے پاس آئے، تم کو وہ بات ماننا ہے، سننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ تھا کہ آپ پکار رہے ہیں تو تم آؤ، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس پر واجب تھا وہ نماز چھوڑ کے جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے سنے۔ لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد میں آپ کی باتیں، آپ کی نصیحتیں، آپ کے ارشادات امت کے لیے کہاں پر ہیں؟ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہے، واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو آپ کو ماننا ہے اور سننا ہے۔ اور اگر آپ مانتے اور سنتے نہیں ہیں حدیث آنے کے بعد میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں بھی حائل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان فتنے میں مبتلا ہو اور وہ توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ توبہ نہ کرنے دے۔
تو یہاں پر جو حدیث کا معاملہ آپ دیکھیں سلف صالحین حدیث کے بارے میں ان کا معاملہ کیا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کسی مسئلہ پوچھنے والے کے لیے، کوئی سوال کرنے والے کے لیے ایک حدیث پڑھ کے سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے. جب وہ حدیث سنا چکے تو اس آدمی نے کہا اتاخذ بہذا الحدیث، کیا آپ اس حدیث کو قبول کرتے ہیں، کیا آپ اس حدیث کو لیتے ہیں؟ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ صراحت کر چکے تھے کہ یہ حدیث صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو راوی کہتے ہیں کہ قد ارتعد جسمہ واصفر لونہ، جب اس نے یہ بات کہی امام شافعی رحمہ اللہ کا جسم تھرا گیا اور رنگ پیلا پڑ گیا اور کہا ایو ارض تقلنی وایو سماء تذلنی اذا لم ناخذ بالحدیث، کون سی زمین مجھ کو اٹھائے گی اور کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا اگر میں حدیث کو قبول نہ کروں. فرمایا کہ اس سائل سے اترا فی وسطی زنارن، کیوں جی کیا تم نے میرے اوپر زنار باندھے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے؟ زنار کا مطلب وہ دھاگا ہوتا ہے جو بت پرست اپنے جسم کے اوپر ڈالتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ آدمی بت پرست ہے. اور اس آدمی سے کہا او اترانی ادخل کنیستن او بیتن، کیا تم نے مجھے کسی چرچ میں کسی یہودیوں کی عبادت میں جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم مجھ کو عیسائی سمجھتے ہو؟ کیا تم مجھ کو یہودی سمجھتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا آخذ بھی، میں اس حدیث کو قبول کروں گا، کاقول بھی واقول بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حدیث کے مطابق اپنا جو ہے فتویٰ دیتا ہوں، اس حدیث کے مطابق بات کہتا ہوں، اور ہر وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے مطابق میرا فتویٰ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کا ایک بدعتی کو اپنی مجلس سے نکال دینا بہت معروف واقعہ ہے. اسی طرح سے امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ، وہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، ایک آدمی ایسی بدعتی بھٹکا ہوا، اس نے کہا رکیے مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. انہوں نے کہا آدھی بات بھی نہیں سننا چاہتا، اور بہت تیزی کے ساتھ میں وہاں سے نکلے اور نکل کے اپنے گھر میں چلے گئے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک اثر ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے راوی سے بات کرتے، لمبی چوڑی بات ہے، میں بس ایک بات ان کی نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یا ابا الحسن اذا رأيت رجلا يذكر آدم من الصحابة بسوء فاتهموا على الاسلام، کہ ابو حسن اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بری بات کہہ رہا ہے، برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہا ہے، تو کہا اس کے اسلام کو متهم سمجھو، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف صالحین کی دینی غیرت تھی کہ وہ اللہ کے دین کو لینے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوپر چلنے والے تھے. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہوتا تو وہ لوگ تھرا جایا کرتے تھے، بلکہ بعض سلف سے یہ بات منقول ہے کہ ان کو خون کا پیشاب آنے لگا. تو طبیب نے پوچھا کہ صاحب کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو خون کا پیشاب آ رہا ہے؟ کہ فلاں جگہ برائی ہو رہی تھی اور میں نے اس کو روکنا چاہا، لیکن میں اس کے اوپر قادر نہیں تھا کہ میں اس کو روک پاؤں، اس وقت سے مجھ کو خون کا پیشاب آنا شروع ہو گیا. تو وہ لوگ اللہ کی شریعت کی عظمت تھی ان کی نگاہوں میں، اللہ کے دین کی عظمت تھی، اللہ کی جو ہے حرام کردہ چیزوں کی ارتکاب کو وہ اتنا برا سمجھتے تھے کہ بالکل جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کرنا، سنت کو قبول کرنا ان کا طریقہ تھا، اور بدعات سے، اس طرح کی چیزوں سے اتنی نفرت ان لوگوں کو ہوا کرتی تھی. آج ہر ایک چیز مٹی چلی جا رہی ہے. انسان اپنی آنکھوں سے شرک ہوتا دیکھے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی انسان کفریہ کام کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بدعت علی الاعلان ہو انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے جانے تو آپ بھی ٹینشن مت لو، چلتے رہتا ہے. یہ اصل میں برائی یعنی جو ہے خرابی اور بربادی کی علامت ہے، اور یہ علامت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب بالکل برائیاں کھلم کھلا ہونے لگے، حرام کردہ چیز کھلم کھلا انجام دی جانے لگے، تو کیا ہوگا؟ اور صالحین موجود ہو اس معاشرے میں اور وہ اس کو نہ روکے تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک عام عذاب بھیجے گا جو سب کو لپیٹ لے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
جو کسی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. آپ کے اندر طاقت ہے, آپ کسی برائی کو روک سکتے ہو, لیکن آپ نہیں روک رہے, آپ اس کا ٹینشن نہیں لے رہے, آپ اس کی طرف نظر نہیں ڈال رہے, تو یاد رکھیے کہ یہ آپ بہت خطرے میں. تو کہا اگر کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے, اور ہاتھ سے نہیں روکتا ہے تو زبان سے اس کے خلاف کہے, اور اگر اتنی بھی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو دل سے کم اس کو برا سمجھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں, یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر دینی غیرت پیدا کریں. اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے, اور ایک مومن غیرت مند ہوتا ہے. اللہ کو غیرت آتی ہے جب اس کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا جائے, اور ایک مومن کو بھی غیرت آتی ہے جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو علی اعلان کھلا انجام دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما. جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مسلمان بے نکاح ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما, حشر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما, ان کی مغفرت فرما. اور اللہ ہم سب کو بھی اپنی موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.